الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج ایک بار پھر اودین کے چینل پر حاضر خدمت، دعا کیجیے اللہ کریم ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ آج دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہمارا یہ ٹاپک ہے، اور اس کی ہم چوتھی وجہ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹاپک پر چلنے سے پہلے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اودین کے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر، لائک اور کمنٹ ضرور کریں، کیونکہ یہ چینل دین کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں گھر بیٹھے دین کا کام کرنا، دین کی خدمت کرنا، تو آپ ہمارے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اس ویڈیو کو اپنی استطاعت کے مطابق لوگ اور دوست و احباب میں شیئر کر سکتے ہیں۔ جب تک یہ ویڈیو شیئر ہوتی رہے گی، اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے ہم سب کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ فرماتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکیوں پر تم ایک دوسرے کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہوں پر ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں گھر بیٹھے دین کی مدد کرنا، دین کی خدمت کرنا، تو آپ ہمارے ساتھ جوائنٹ ہو سکتے ہیں۔ چلتا ہوں آج ٹاپک کی جانب۔ حضرت ابراہیم بن ادھم علیہ رحمہ نے دعا قبول کیوں نہیں ہوتی اس کی چوتھی وجہ ارشاد فرمائی۔ چوتھی وجہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں شیطان سے دشمنی کا دعویٰ کیا مگر اعمال میں تم شیطان کے پیروکار ہو۔ مطلب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم علیہ رحمہ ہمیں کچھ سمجھانا چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات موجود ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ الحمدللہ ہمارا اس پر ایمان بھی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ مسلمان کا ایمان وہی ہونا چاہیے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم شیطان کو اپنا دشمن تو مانتے ہیں مگر پیروی بھی اسی مردود کی کرتے ہیں۔ اور شیطان اتنا چالاک اور مکار ہے کہ وہ ہر شخص سے اپنے اپنے طریقے سے نمٹتا ہے۔ مثلا عالم کو علم کے ذریعے نمٹتا ہے، اور جاہل کو جہالت کے لباس میں آ کر نمٹاتا ہے۔ شیطان آہستہ آہستہ گناہوں کا احساس مٹاتا ہے۔ شیطان انسان کو غلط راستے پر لانے کے لیے ایک دم سے کسی بڑے گناہ پر آمادہ نہیں کرتا۔ مثلا شیطان پہلی مرتبہ ہی کسی سے یہ نہیں کہتا کہ فلاں آدمی کو قتل کر دے، اس لیے کہ وہ مرد یہ بات جانتا ہے کہ بندہ فوراً انکار کر دے گا۔ یعنی شیطان ڈائریکٹ یہ نہیں کہتا کہ فلاں بندہ کو قتل کر دے، اس لیے کہ وہ مردود یہ بات جانتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں گا تو ڈائریکٹ بندہ منع کر دے گا، انکار کر دے گا، کیونکہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ اس کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان سے چھوٹے چھوٹے گناہ کرواتا ہے کہ کر لے، چھوٹا سا گناہ ہے، مثلا جھوٹ بول لے، یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، چل بول دے، کون دیکھ رہا ہے، کون پوچھنے والا بیٹھا ہے۔ پھر بندہ جب جھوٹ پر آمادہ ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے پر چھوٹا سا گناہ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، بندہ چھوٹا گناہ کر لیتا ہے، تو رفتہ رفتہ جب بندہ چھوٹا گناہ کا عادی بن جاتا ہے تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ جب تو نے فلاں گناہ کیا تھا اس وقت تجھے یہ خیال نہیں آیا تھا، تو اب کر لے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ چالاکی اور مکاری سے شیطان بندے کو چھوٹے گناہوں کا مکمل عادی بنا دیتا ہے۔ پھر آخر میں اس سے کہتا ہے کہ جب تو نے اتنے سارے گناہ کر لیے تو پھر ایک بڑا گناہ کرنے میں کیا حرج ہے۔ الغرض کے بندہ پھر اس کے جال میں مکمل پھنس جاتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، یہ جان کر کے بھی کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ یہ چیز بھی دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں آڑی آ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔